बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, दुनिया न्यूज़ की ख़ुसूसी नशियात में मैं हूँ आपके साथ मोहम्मद अशमत जामी। स्टूडियोज़ में मौजूद हैं जनाब हबीब अकरम, जनाब मुजीबर रहमान शामी साहब, जनाब बैरिस्टर साद रसूल साहब, और इस्लामाबाद से हमें ज्वाइन करेंगे जनाब खावर घुम्मन साहब। दीगर आइनी और कानूनी माहिरीन भी इस नशरियात में हमारे साथ शामिल रहेंगे। आज सुप्रीम कोर्ट की जानिब तमाम नज़रें थीं, लेकिन वहाँ से अपोजिशन को हुक्म इम्तना तो ना मिल सका। अलबत्ता समात कल दोपहर 12 बजे तक मुलतवी कर दी गई है। और दूसरी जानिब सदर ने प्राइम मिनिस्टर इमरान खान और अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ को ख़त लिखे हैं। 3 दिन के अंदर उन्होंने कहा इंटरिम सेटअप के ऊपर अपने अपने नाम भेजें। साबिक चीफ जस्टिस गुलजार अहमद का नाम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने बतौर वज़ीर आज़म नामज़द किया है। वज़ीर आज़म भी आज आवाम से मुखातिब थे और वो कह रहे थे आज शाम वो रेड जोन में जश्न मनाएंगे। ये अलबत्ता तय नहीं हो पा रहा कि जश्न मनाना है या ये एहतजाज करना है, क्योंकि इस बारे में कन्फ्यूजन बहरहाल रही है। दूसरी जानिब हम देखते हैं कि ये जो पॉलिटिकल अनरेस्ट थी, इसके ऊपर तमाम नज़रें सुप्रीम कोर्ट चली गईं। ये तय करना कि डिप्टी स्पीकर की रूलिंग दुरुस्त थी या नहीं, सुप्रीम कोर्ट इसमें क्या लाइन ऑफ एक्शन ले सकती है या नहीं, इसी मामले पर कल से बहस हो रही है और मज़ीद बहस होती रहेगी जब तक सुप्रीम कोर्ट से फ़ैसला नहीं आ जाता। सर-ए-दस्त जनाब मुजीबर रहमान शामी साहब से बात करेंगे और जानने की कोशिश करते हैं कि शामी साहब, ये सुप्रीम कोर्ट के सामने अब जबकि 2 दिन हो चुके, बुनियादी नुक्ते हैं क्या जिन पर सुप्रीम कोर्ट ने को वजाहत करनी है, तशरीह करनी है, ये फ़ैसला देना है? देखिए, बुनियादी नुक्ता तो एक ही है ना कि जो स्पीकर है उसकी रूलिंग की हदूद क्या है, और ये जो रूलिंग है, यानी ये रूलिंग है भी कि नहीं। रूलिंग की भी तो आप तारीफ मुतकिन करेंगे ना। साद रसूल साहब तशरीफ फरमा है तो बताएंगे रूलिंग क्या होती है। और फिर उसके बाद ये कि ये डिप्टी स्पीकर ने पढ़ के सुनाई है, और स्पीकर जो थे उनके खिलाफ खुद तहरीक अदम एतमाद पेश हुई थी, उन्होंने उसको प्रिजाइड नहीं किया। और जो ही उन्होंने बात ख़त्म की है फवाद चौधरी साहब ने, उन्होंने अपनी वो रूलिंग पढ़ के सुना दी है। और जो ही वो रूलिंग पढ़ के सुनाई गई है तो वज़ीर आज़म जो हैं वो अपने नशरिया के साथ सामने आए हैं और असम्बलियाँ तहलील करने के वज़ीर आज़म ने सदर को एडवाइस कर दी है कि असम्बलियाँ तहलील कर दी जाए। और उसके फ़ौरन बाद जो है ऐलान हुआ है कि सदर साहब ने असम्बलियाँ तहलील कर दी हैं। तो गोया ये एक पहले से एक सोचा समझा मंसूबा था और उसके मुताबिक ये काम हुआ। तो डिप्टी स्पीकर को या स्पीकर को ये रूलिंग देने का इख्तियार था कि जब एक नो कॉन्फिडेंस की मोशन जो है वो ऐवान के सामने पेश हो चुकी हो और उस पर राय शुमारी जो है मकसूद हो, तो क्या वो ऐवान का ये हक़ जो है उससे वापस ले सकते हैं कि वो उस करारदाद पर फैसला करे। ये एक बड़ा बुनियादी सवाल है और इसके बड़े दूरदराज असरात मरतब होंगे पाकिस्तान में दस्तूर की हाकमियत पर और हमारी जमहूरियत पर। क्योंकि इस अगर तो स्पीकर की ये रूलिंग जो है मुबैना वो तस्लीम कर ली जाए तो फिर इसका मतलब ये है कि करारदाद अदम एतमाद तो वज़ीर आज़म के खिलाफ कभी आ ही नहीं सकेगी, क्योंकि आइंदा आने वाले दिनों में जब भी कभी ऐसी करारदाद कोई ना कोई ऐसी प्रोपोजिशन के इसे ख़त्म कर देंगे, कोई ना कोई अपनी इक्वेशन वो बना लेंगे। ये क्योंकि देखें, लेकिन शाम साहब एक और नुक्ता भी है ना, अगर तो ये रूलिंग दुरुस्त करार पाती है, रूलिंग है कि आर्टिकल 5 के तलाक किया उन्होंने, गद्दारी का मुर्तकबी करार दिया ना उन्होंने इन लोगों को, और अगर ये रूलिंग दुरुस्त साबित होती है इसका मतलब ये होगा कि 197 जो अरकान थे अपोजिशन के इत्तेहादियों के मुनहरिफ, वो तमाम गद्दार करार पाएंगे। फिर ये तो साद रसूल साहब इस सवाल का जवाब ये बड़ा ज्यादा बेहतर दे सकते हैं। अगर डिप्टी स्पीकर की रूलिंग को दुरुस्त करार दिया जाता है तो फिर ये 197 अरकान कौमी असम्बली ये फिर गद्दार करार पाएंगे। जो 68% वोट है जिनके पास 68%, यानी इलेक्शन में गुज़श्ता इलेक्शन में 32% वोट पीटीआई को मिले और 68% वोट उन जमातों को मिले जो आज उनके मुखालफिन में यानी मुखालफिन में से हैं या वहाँ मुखालिफ बेंचों पर मौजूद हैं। एक और अहम खबर भी दे दूं जी इससे पहले, क्योंकि सवाल आपके लिए मैंने जो रखा है वो बहुत अहम है। जी जी जरूर। उससे ज़रा कम अहम खबर है। जी जी प्लीज। खबर ये है कि इत्तला ये मिल रही है कि अलीम खान साहब भी कुछ देर बाद एक हंगामी और अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सकते हैं, देखते हैं वो क्या कहते हैं। बहरहाल ये तो कम अहम खबर थी। ज़्यादा अहम नुकता ये है वो 197 अरकान स्पीकर की रूलिंग डिप्टी स्पीकर के अगर दुरुस्त करार पाती है कि बिल्कुल ठीक है, वो गद्दार करार पाएंगे या नहीं? ये बात उनको क्या कहा जाएगा? ये बात दुरुस्त नहीं है। देखिए, जो आर्गुमेंट, और अभी सुप्रीम कोर्ट ने इसका तयन करना है कि प्रिसाइसली इसके कॉन्टूर्स क्या है, लेकिन जो आर्गुमेंट गवर्नमेंट की तरफ से दिया जा रहा है वो ये है कि बैरून मुल्क
کی کچھ پاورز، خاص طور پہ ایک ملک کی طرف اشارہ دیتے ہوئے کہا جا رہا ہے کہ انہوں نے کچھ لوگوں کو مینج کرنے کی کوشش کی اس طریقے سے کہ اس گورنمنٹ کے خلاف نو کانفیڈنس لایا جائے، اور اس کے اندر جس طرح کے پرائم منسٹر کے الفاظ اگر ہم استعمال کر لیں، کچھ لوگ جانے میں کچھ لوگ انجانے میں اس کے اندر شامل ہیں، پارٹی کے ڈسپلن سے باؤنڈ ہیں، دیگر چیزوں سے باؤنڈ ہیں، اور یہ تحریک جو ہے یہ ایک میلافائڈی طریقے سے آ رہی ہے۔ اس کے اندر بالکل بھی اس کا یہ مطلب نہیں کہ جو 197 اگر آپ نمبر کہہ رہے ہیں یا جتنے بھی ان کے نمبرز ہوں، کہ وہ سب ایک ایکٹیو کنسپریسی کے اندر شامل تھے کہ جس کے تھرو ایک فورن پاور کی بیسس کے اوپر یا فورن سپورٹ کے اوپر پاکستان کی گورنمنٹ کو ڈسلوج کیا جائے۔ اس کا یہ بالکل بھی مطلب نہیں ہے۔ اچھا، پھر مطلب ٹھہریے گا، پھر اسپیکر کی آرٹیکل 5 کے تحت جو رولنگ ہے اس کا مطلب کیا ہے؟ جی، اسپیکر کا یہ کہنا ہے کہ ان 197 کے اندر سے ایک بندہ شامل ہو، 2 بندے شامل ہوں، ولنگلی شامل ہوں، کسی پلان کے اندر انفارچونیٹلی فٹ ہو گئے ہوں ان نوئنگلی، اسپیکر کا یہ کہنا ہے کہ جب نیشنل سیکیورٹی کاؤنسل نے یہ اس مسودے کی، اس کمیونکے کی بیسس کے اوپر اس بات کو ڈکلیئر کر دیا کہ ہاں ہمارے ملک کے اندر کچھ فورن انٹرفیرنس ہونے کی کوشش کی گئی جس کی مذمت کریں گے۔ ایک منٹ ٹھہریے ساتھ، اب یہ بحث ہونی چاہیے۔ کیا این ایس سی کے اعلامیے میں غیر ملکی سازش کا ذکر ہے رجیم چینج کرنے کے لیے؟ رجیم چینج کا اس کے اندر ذکر نہیں ہے، لیکن کیا یہ این بات ایس سی ضرور کے ہے، اعلامیے میں فورن فنڈنگ کا ذکر ہے؟ میں یہ بات نہیں ہے۔ اچھا، کیا این ایس سی کے اگر یہ واقعی ہی اتنا سنجیدہ معاملہ تھا تو کیا این ایس سی کے اعلامیے نے مزید تحقیقات کا اعلان کیا ہے؟ دیکھیے، ہم بالکل 2 مختلف باتیں کر رہے ہیں۔ انٹرنیشنل قانون بڑا کلیئر ہے، جنیوا کنونشنز، دیگر چیزیں بڑی کلیئر ہیں کہ اگر ایک ملک دوسرے ساورن ملک کے اندر ذرا سی بھی انٹرفیرنس کرنے کی کوشش کرے جس سے حکومت کو کوئی کے اوپر اثر انداز ہو سکے یا گورنمنٹ کو تھوڑا سا چینج کرے، تو وہ انٹرنیشنل لا کی خلاف ورزی ہے۔ اس انٹرنیشنل لا کو پاکستان نے بھی سائن کیا ہوا ہے، امریکہ نے بھی سائن کیا ہوا ہے، باقی بھی UN کے تمام ممالک نے سائن کیا ہوا ہے۔ اس کو اٹھانے کے مختلف فورمز بھی موجود ہیں انٹرنیشنل لا کے اندر، لیکن اس کی ایک ٹرانسلیشن ڈومیسٹک لا کے اندر ہونی ضروری ہے۔ اگر نیشنل سیکیورٹی کاؤنسل اس بات کا تعین، یہ میں اسپیکر کی ایک آرگومنٹ پریزنٹ کر رہا ہوں، یہ ضروری نہیں کہ آرگومنٹ ایکسیپٹ ہو جائے، سپریم کورٹ کے اندر معاملہ پینڈنگ ہے، سپریم کورٹ اس کا تعین کرے گی، لیکن اسپیکر کا کہنا جو ریشنل تھا وہ یہ تھا کہ اس بات کو نیشنل سیکیورٹی کاؤنسل ایکسیپٹ کر چکی ہے کہ ہمارے ملک میں باہر سے مداخلت کرنے کی کوشش کی گئی۔ جب اس بات کا فیصلہ ہو گیا، اور اس بات کا بھی فیصلہ ہو گیا کہ اس اشاریے کے اندر یا اس کمیونکے کے اندر ووٹ آف نو کانفیڈنس کو ایکسپریسلی سٹیپولیٹ کیا گیا ہے کہ ووٹ آف نو کانفیڈنس کے تھرو یہ کام کیا جائے، لیکن یہ این ایس سی کے اعلامیے میں لفظ نہیں ہے۔ جی، لیکن این ایس سی کے اعلامیے، لیکن اسپیکر اپنی رولنگ میں این ایس سی کے اعلامیے کا ذکر اعلامیے کا وہ علیحدہ بات ہے کہ این ایس سی کے اعلامیے میں یہ ذکر نہیں ہے، اور پرائم منسٹر صاحب نے اس کو ایکسپریسلی بات کر دی گئی ہے پرائم منسٹر صاحب کی طرف سے کہ اس کے اندر ووٹ آف نو کانفیڈنس کا تذکرہ ہے، اور اسی کمیونکے کے اوپر این ایس سی کی ایک آپ اتنے محتاط ہو گئے ہیں برسٹر صاحب، یعنی میں نے آپ سے سوال یہ پوچھا تھا 197 اراکین غدار ہیں یا نہیں ہیں، لیکن پرائم منسٹر تو آج یہ کہتے ہیں ان کو جیلوں میں ڈالنا چاہیے۔ آپ تو بڑا ایزی لے گئے ہیں، آپ تو بڑی محتاط گفتگو کر گئے ہیں۔ پرائم منسٹر صاحب کے سیاسی بیانات ایک طرف، میں اس کو قانون کے پیمانے کے اندر دیکھنا چاہ رہا ہوں کہ اٹ از پاسبل 2 مختلف چیزیں سائملٹینیسلی ہو رہی ہیں۔ میں ایک جملہ صرف 1 منٹ آپ کا اس میں لوں گا۔ حبیب صاحب بےتاب ہو رہے ہیں۔ جی، میں ایک منٹ آپ نے میری بےتابی کا اندازہ کہاں سے لگایا؟ اس لیے کہ آپ اٹھ کے بیٹھ گئے۔ میں 1 منٹ لوں گا۔ ووٹ آف نو کانفیڈنس کے اوپر تمام پولیٹیکل پارٹیز کے ممبران 63A کے اندر باؤنڈ ہیں۔ ہم نے دیکھا کہ جو لوگ شفٹ ہوئے ان کے خلاف کیا کارروائی ہوئی، یعنی کہ اپوزیشن کی پولیٹیکل لیڈرشپ بھی، اپوزیشن کے اراکین بھی 63A میں باؤنڈ ہے۔ انہوں نے اپنی پارٹی کے ڈائریکشن کے مطابق پرائم منسٹر کے خلاف ووٹ دینا ہی دینا ہے۔ اگر کہیں پہ کوئی فورن کنسپریسی ہوئی ہے جس سے پولیٹیکل لیڈرشپ آف دی اپوزیشن ایک ووٹ آف نو کانفیڈنس لے آئی ہے، تو ایسے بالکل 100% یہ پاسبل ہے کہ بہت سے اراکین ہوں جو 63A میں باؤنڈ رہتے ہوئے اپوزیشن کے ساتھ ووٹ تو دیں، لیکن ان کو کوئی پتہ نہ ہو کہ کوئی انٹرنیشنل کنسپریسی ہوئی ہے، ان کا اس بارے میں کوئی ایکسپوجر نہ ہو۔ ان کو غدار نہیں کہا جا سکتا۔ پرائم منسٹر صاحب کی یہ والی بات تھوڑی سی سیاسی بیان ہے، لیکن اسپیکر کے پاس کیا یہ ریشنل موجود ہے اس ساری سچویشن کے اندر کہ جب این ایس سی نے کہہ دیا کہ واقعی کوئی فورن انٹرفیرنس ہوئی ہے تو اس ووٹ آف نو کانفیڈنس کو جو اس فورن کمیونکے میں مینشنڈ ہے اس کو رد کر دیا جائے؟ یہ اس سوال کا حبیب اکرم صاحب یہ فرمائیے گا، معاملہ جس نہج پر جا چکا ہے، حل عدالت سے نکلے گا یا حل اب بھی ہمیں کچھ سیاسی طور پر ہی نکالنا پڑے گا، یا نکالنے کے علاوہ آپشن نہیں ہوگا؟
जामिद साहब, दुनिया भर में जहाँ जहाँ दस्तूरी जमहूरियत है और जिस तरह पाकिस्तान में भी है, तो वहाँ पर इस तरह के मामलात का हल सियासी ही होता है। सही। और पार्लियामेंट के अंदर मौजूद तमाम मसाइल जो हैं, इसीलिए अदालतें उन पर उनको ज़ेर समात लाने से गुरेज करती हैं, क्योंकि आखिरकार वो सियासी तौर पर हल हो सकते हैं। मिसाल के तौर पे अगर आपको स्पीकर की रूलिंग पर बहुत बड़ा आपका क्वेश्चन मार्क है, तो आप स्पीकर को उतार सकते हैं उसकी सीट से, और पॉलिटिकली आपको इतना पावरफुल होना चाहिए कि आप स्पीकर को कहें कि हम आपके खिलाफ अदम एतमाद ले आए हैं और फिर हम आपको उतार देंगे सीट से और अपना स्पीकर ले आएंगे। ये एक मरला है। उसके बाद दूसरा मरला है कि जनाब इलेक्शन में अगर किसी ने ए ने बी को गद्दार कहा है और सियासतदान हैं दोनों, तो ऐसा मामला यह है कि दोनों इलेक्शन में चले जाएं। एक तरफ से एक पार्टी कह रही है कि हम समझते हैं कि ये आज़ाद फॉरेन पॉलिसी हमारी होनी चाहिए, दूसरी पार्टी कह रही है नहीं, हमें प्रॉब्लम है, हमें प्रॉब्लम्स हैं, हम तो पहले से ही लाइफ सेविंग मशीन्स के ऊपर। तो अब ये दो किस्म के नैरेटिव हैं, दोनों जाके दोनों अवाम की अदालत में चले जाएं, वहाँ से जो भी नतीजा हो वापस आएँ। अगर कासिम सूरी को हैसियत मिलती है इतनी सियासी कि वो दोबारा डिप्टी स्पीकर या स्पीकर बन जाए तो बिस्मिल्लाह, वरना फिर आप आएँ और इस कानून को तब्दील कर दें। इस कायदे को, जो कायदा या जो कॉन्स्टिट्यूशन का जो हिस्सा किसी भी स्पीकर को पार्लियामेंट्री प्रोसीडिंग के दरमियान एक खुली हुई ताकत, एक बड़ी वसी ताकत देता है, इख्तियारात का उसका दायरा बड़ा वसी कर देता है, तो उसको सुकेड़ दें। मामला यह है कि जब ये आप अदालत में लेके जाएंगे, तो अदालत में आज सुबह भी साद और मैं बात कर रहे थे कि फिर तो आप फ्लड गेट खोल देंगे। कल को एक बंदा खड़ा होगा, वो कहेगा जी मुझे स्पीकर ने कम टाइम दिया है, मैं अब अदालत जाऊंगा, मैं ये कानून पेश करना चाहता था, स्पीकर मुझे इजाजत नहीं दे रहा, मैं अदालत जाऊंगा। मैं सवाल लेकिन ये जो फ्लड गेट का आपने जिक्र किया, इसके तलाक फिर दूसरी थ्योरी पर भी होता है जो शामी साहब उठा रहे हैं। तो इसका मतलब ये होगा कि कल को तहरीक एतमाद कोई नहीं लेके आ सकता, जब भी लेके आएंगे मुतल्लिका स्पीकर जिस भी हुकूमत को होगा वो उसे इस तरह की रूलिंग देकर डंप कर देगा। तो ये फ्लड गेट फिर दोनों पैरेलल्स पे एप्लीकेबल है ना जावेद साहब? ये हमारे दस्तूर के अंदर बहुत सारे दस्तूर के अंदर पैदा करदा तजादात है, और दस्तूर के इन तजादात का इलाज ना तो अदलिया के पास होता है, ये दस्तूर, और ना ही किसी और इदारे के पास, सवाए पार्लियामेंट, कानून साजों के पास है। ये तजादात है। मिसाल के तौर पे हमारे दस्तूर में आर्टिकल 251 ज़बान के बारे में एक हुक्म देता है, सही, उसके ऊपर तो अमल दरामद नहीं हुआ, तो क्या आर्टिकल 6 लगेगा? इसी तरह हमारा दस्तूर तय करता है कि जो बुनियादी जमहूरियत के इदारे हैं वो बनेंगे, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट होगी। क्या बनी है? नहीं बनी। तो जब ऐसे सारे मामलात मौजूद हैं दस्तूर में लेकिन उन पर अमल नहीं हो रहा, तो ये अगेन दस्तूर साजों का मसला है, दस्तूर की तशरीह से रिलेटेड मसाइल नहीं है। मैं खबर घुमर साहब का एक वजाहत कर दूं आपकी इजाजत से। बात हो रही है बड़े दिनों से, शामी साहब आपने जैसे कि सुनी होगी आर्टिकल 6 की, आर्टिकल 6 लोगों पे लगना चाहिए। ये बात बड़ी केयरफुल है। आर्टिकल 6 आइन की वायलेशन पे नहीं लगता, जिस तरह अभी हबीब अकरम साहब ने जो 2 एग्जांपल्स दी कि आइन कहता है कि उर्दू ज़बान के अंदर सब लोग ऑफिशियल कम्युनिकेशन करेंगे, अगर कोई अंग्रेजी में ख़त लिखते हैं तो उसके ऊपर आर्टिकल 6 लगा के उसको फांसी नहीं दी जा सकती। और लोकल गवर्नमेंट्स अगर किसी गवर्नमेंट ने नहीं बनाई तो उनको फांसी नहीं दी जा सकती। आर्टिकल 6 वायलेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन पे नहीं लगता, आर्टिकल 6 एब्रोगेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर लगता है। यानी कि कोई शख्स आइन को वायलेट करे तो आर्टिकल 6 का मुर्तकिब नहीं है, अगर वो आइन को खत्म कर दे, पामाल कर दे, सस्पेंड कर दे, उसके ऊपर आर्टिकल 6 लगता है। हमारे सियासतदान आजकल हर आइन की वायलेशन को आर्टिकल 6 कहते हैं। इसको इससे मेहरबानी करके दूसरी बात ये जो हबीब साहब जैसे आइन के तजादात कह रहे हैं, ये तजादात नहीं है। फिर ये क्या है? ये देखिए, ये आइन के तकाजे हैं, आइन की ज़रूरियात है। आइन तो ये कह रहा है, आपको दुनिया का हर आइन यही कहेगा। भाई जब आपने करारदादे तहरीक अदम एतमाद पेश कर दी है ऐवान में, आप ऐवान का ये हक सलब नहीं कर सकते। ठीक। और ये स्पीकर की रूलिंग अगर चैलेंज नहीं होती, ये ऐवान को तहफ़्फ़ुज़ दिया गया है, ऐवान की कार्रवाई जो है चैलेंज नहीं हो सकती। ऐवान अपनी कार्रवाई के लिए सुप्रीम कोर्ट के या किसी और अदालत के सामने जवाबदेह नहीं है। इसका मतलब ये नहीं है कि स्पीकर जो है वो कल किसी को गोली मार दे और कहे कि जनाब मैं तो मेरे ऐवान की कार्रवाई चैलेंज नहीं हो सकती। साहब आप कह रहे हैं कि स्पीकर के पास लामतनाई इख्तियारात नहीं है, इख्तियारात नहीं है। तो
تو اس کو عدالت نے اس کو انٹرپریٹ کرنا ہے. ٹھیک ہے. ایک فقرہ بات کرنا چاہوں گا, گھمن یہ صاحب دنیا منتظر کا محترم. اگر یہ فیصلہ ہوتا ہے تو یہ دنیا کا پہلا کانسٹیٹیوشنل ادارہ ہوگا, پہلی قانون ساز ادارہ ہوگا جو دراصل خود عدالت کے رحم و کرم پہ چلا جائے. حضور یہ اس سے پہلے بارہا ہو چکا ہے, یہ دستور کے اندر ایسا اس سے پہلے ہو چکا ہے, یہ تضاد نہیں ہے. یہ پہلے دیکھیے بلوچستان اسمبلی جو ہے وہ تحلیل کی چیف منسٹر نے اور اسپیکر نے 2 دفعہ ووٹ ڈال دیا. تاج جمالی صاحب والی, ہاں جی بالکل ٹھیک ہے. اور اس کے بعد عدالت نے انٹروین کیا, ہائی کورٹ نے تو ان کے حق میں ووٹ دیا تھا, سپریم کورٹ نے پھر اس کو اسمبلی کو تحلیل کر دی. بالکل ٹھیک بات ہے. اس کی ان کا جو تھا نا تجویز اس کو رد کر دی. بالکل. بات یہ ہے کہ اگر آپ سریحن وائلیشن پہ آ جائیں گے تو پھر عدالتوں کی کیا ضرورت ہے اس میں. عادل شام صاحب, خاور گھمن صاحب نے اسلام آباد سے ہمیں جوائن کیا, تجزیہ نگار ہیں, بیورو چیف ہیں دنیا نیوز سے وابستہ. گھمن صاحب, اس ساری ڈیبیٹ سے ہٹ کے ہم جاننا یہ چاہ رہے ہیں آپ سے کہ اسلام آباد میں تحریک انصاف, عمران خان صاحب اب کس مشن پر ہے؟ کیا پنجاب میں بھی کچھ ایسی ہی صورتحال درپیش ہو سکتی ہے؟ کے پی کے بارے میں کیا سوچا انہوں نے, اور what is next in their mind, یہ ذرا پہلے بتائیں نا, بعد میں اس ڈیبیٹ پہ آتے ہیں. اچھا, جو ایک یہ پولیٹیکل آپ کا کویسچن ہے, اس حوالے سے جو ہماری بات ہوئی ہے جب سے یہ سارا معاملہ چلا ہے, وہ دے ہیو ڈیسائیڈیڈ ٹو گو فار الیکشنز. دیٹس وائی انہوں نے یہ سارا معاملہ آپ کے سامنے, جس کے اوپر ہم ڈسکشن کر رہے ہیں, یہ کتنا لیگل ہے, کتنا انلیگل ہے, کتنا لافل ہے, کتنا ان لافل ہے, دے ہیو میڈ اپ دیئر مائنڈ کہ ہم نے لوگوں کے پاس جانا ہے, اس کے علاوہ کوئی جو اس کا حل نہیں ہے, کیونکہ وہ مائنورٹی گورنمنٹ میں تھے, آپ کو پتہ 155 ان کے لوگ تھے, وہ اتحادیوں کے ساتھ تھے, تو لہٰذا یہ بات طے ہے کہ انہوں نے جانا ہے اس طرف. اب اگلی جو بحث ہے, جو فیز ہے کہ کیا کے پی اور پنجاب کو ساتھ لے کے چلنا ہے, وہ میرے خیال میں آئندہ 2-4 دنوں کے دوران آپ دیکھ لیں گے. اور کچھ اطلاعات تھیں خاور صاحب کہ شاید عمران خان صاحب لاہور بھی تشریف لا رہے ہیں. ابھی تک میرے پاس اطلاعات نہیں ہے, لیکن وہ چودھری پرویز لائی کے ساتھ ان کا جو ہے ڈائریکٹ رابطہ ہے. 24 گھنٹے کے دوران ان کا 1 سے زیادہ دفعہ جو ہے ان سے بات ہوئی ہے, اور وہ کنٹینیوسلی ان کے ساتھ کنیکشن میں. اچھا سر, صرف 2 منٹ دے دیجیے گا انٹرپریٹ, کیونکہ میں صبح فرام دا ورڈ گو جب پروسیڈنگ شروع ہوئی سپریم کورٹ میں, میں وہاں پہ موجود تھا. جو بتائیے نا, کچھ احوال سنائیے, اندر کیا ہو رہا تھا, آپ نے کیا نوٹ کیا؟ جی اچھا, ایک تو یہ کہ دیکھیں سپریم کورٹ آف پاکستان ہے, جو آئین کے تحت ان کے پاس کسی بھی آئینی شے کی انٹرپریٹیشن کرنے کا پورا حق ہے, وہ کوئی بھی فیصلہ کر سکتے ہیں. لہٰذا اس کے اوپر ہمیں کوئی کائنڈ آف پریڈکشن دینے کی کوئی ضرورت نہیں ہے کہ وہ اس طرف جا رہے ہیں, اس طرف نہیں جا رہے. لیکن میں آپ کو بتا رہا ہوں وہاں پہ ہوا کیا. سب سے اہم سوال جو ایک کنسرن آپ کا کنسرن تھا, اور شامی صاحب کا بھی ایک جینون کنسرن تھا, کہ اگر یہ رولنگ اسی طرح جائز رہتی ہے تو وہ تمام جو لوگ ہیں اپوزیشن کا, وہ تو بالکل ٹریٹر ڈکلیئر ہو جائیں گے. یہی بڑے ہی سینٹیمنٹل انداز میں فاروق ایچ نائک صاحب نے بڑے ایموشنل ہو جاتے ہیں, تو انہوں نے بڑا ایموشنل ہو کے یہ کہا کہ یہ تو ہمیں یہ کرنے کے اوپر تیار ہے موجودہ حکومت, تو میلافائڈی ہے. اس کے اوپر عمر عطیہ بندیال صاحب نے دا ورڈ کوٹ اینڈ کوٹ کہا کہ نائک صاحب ڈونٹ گیٹ سینٹیمنٹل, یہ پولیٹیکل سٹیٹمنٹس ہیں, ہمارے سامنے ایک مدعا ہے آئینی اور قانونی طور کے اوپر, وہ آپ لے کے آئے ہیں, اس کے حق میں آپ اپنا بیان رکھیں, اور جو بھی آپ کے پاس شواہد ہیں, قانونی کیس لا موجود ہے, وہ A to Z رکھیں. اس کے بعد ہم دوسری سائڈ کو بھی سنیں گے. یہ بہت پیچیدہ معاملہ ہے, اس کا ہم ہوا میں فیصلہ نہیں کرنا چاہتے, کہ کیونکہ یہ ان لانگ ٹرم جو ہے اس کی امپلیکیشن ہونی ہے, لہٰذا اس کو ہم پوری طرح دونوں اطراف سے سنیں گے. اچھا, ایک جو میں دیکھ رہا تھا ٹکٹ چل رہا تھا کہ وہ ڈپٹی اسپیکر فیصلہ کر ہی نہیں سکتا تھا, یہ اسپیکر کا اختیار تھا, وہ اس کے اوپر جسٹس منیب نے سوالات اٹھائے تھے. وہ پھر ایونچولی جو ہے خود فاروق ایچ نائک صاحب بھی ایگری کر گئے تھے کہ جی وہ جو بھی اس ٹائم پریزائڈ کر رہا ہوتا ہے ہاؤس, وہ اسپیکر کی مرضی سے کر رہا ہوتا ہے, لہٰذا وہ اسپیکر آفس کو ہی ریپرزینٹ کر رہا ہوتا ہے. اگلا سوال یہ تھا کہ یہ جو رولنگ آف دا ہاؤس ہے, یہ کیا پروسیڈنگز کے اندر آتا ہے یا نہیں, ہاؤس کی پروسیڈنگ, کیونکہ جو رول نمبر 28 ہے, اگر اسمبلی کا, نیشنل اسمبلی کا رول 28 پڑھیں تو وہ بڑا واضح ہے کہ اسپیکر اپنے آفس میں بیٹھ کے کسی فائل کے اوپر کوئی حکم دے دے, یا ہاؤس کے اندر کسی بات کے اوپر اپنا حکم دے دے, تو وہ کسی بھی کوڈ آف لا کے اندر کویسچن نہیں ہو سکتا. تو اس پہ ججز صاحبان نے سوال کیا ان سے کہ ہمیں بتائیں کہ یہ کہاں پہ ایک جو کانسٹیٹیوشن کی وائلیشن ہوئی ہے. اگلا سوال یہ تھا کہ جی انہوں نے کہا کہ جی اس دن خاص طور پر یہ جو آرٹیکل 95 کے تحت اس دن یہ ووٹنگ ہو جانی چاہیے تھی. اس کے اوپر جو سب سے اہم جو ایشو سامنے آیا وہ یہ تھا کہ جی چیف جسٹس صاحب نے کہا کہ جی یہ جو رولنگ دی ہے ڈپٹی اسپیکر صاحب نے, اس کے اندر ایک واضح سیریز آف ایونٹس کو انہوں نے ایکسپلین کیا ہے, جس میں وہ خط کا ذکر کیا ہے. اس خط کے اندر ایک بیرون ملک ہے, اس کی وہاں سے ایک سازش ہو رہی ہے کہ اس ملک کے اندر ایک رجیم چینج ہے.
تو اس حوالے سے آپ نے اپوزیشن لیڈران سے ان سے پوچھا کہ آپ نے کیوں نہیں ان کی بات سنی. اس کے اوپر چیف جسٹس نے یہ بھی کہا کہ ایک پارلیمانی کمیٹی کی میٹنگ کال کی تھی تو آپ اس میں کیوں نہیں گئے تھے. تو اس پہ فاروق ایچ نائک صاحب نے کہا کہ وی آر سوری, وہ ہم نے اس کا بائیک آؤٹ کیا, ہمیں جانا چاہیے تھا. آج پھر ایک جو فائنل جب کنکلوڈ ہو رہی تھی پروسیڈنگ تو رضا ربانی صاحب کے لیے ایک سوال چھوڑ کے گئے تھے خاص طور پر چیف جسٹس صاحب کہ ہمیں بتائیے گا کہ اس کمیٹی کا بائیکاٹ کیوں کیا گیا اور اس کمیٹی کے اندر جو پروسیڈنگز ہیں اس کا امپیکٹ اوور آل پروسیڈنگ دا ہاؤس کے اوپر کیوں نہیں آتا, کیونکہ جو اسپیکر ہے اس نے ایک ایلابائے, ایک گراؤنڈ بنائی ہے جس کی بنیاد کے اوپر اس نے ایک رولنگ دی ہے. لہٰذا یہ آپ کو جسٹیفائی کرنا پڑے گا. اچھا خاور صاحب ذرا ساتھ ہی رہیے گا. احمد بلال محبوب صاحب نے, میں اب دوبارہ آپ کے پاس آتا ہوں. احمد, آپ نے مختصر احوال بتایا آج کورٹ روم کے اندر ہوا کیا سوال اٹھایا گیا, کیا ریمارکس آئے, کیا جج صاحبان نے استفسار کیا. آپ سے مزید بھی اس پہ بات کرتے ہیں. احمد بلال محبوب صاحب سربراہ پلڈیٹ, انہوں نے ہمیں جوائن کیا. احمد صاحب اس سے ہٹ کے ایک آپ کے لیے سوال ہے. صدر لکھ رہے ہیں خط پی ایم کو بھی, شہباز شریف صاحب کو بھی انٹرم سیٹ اپ کے لیے, اور پی ٹی آئی نے تو جسٹس ریٹائرڈ گلزار احمد صاحب کا نام بھی تجویز کر دیا. شہباز شریف صاحب جواب میں کہتے ہیں کہ وہ اس مشاورت کا حصہ نہیں بنیں گے. سپریم کورٹ میں معاملہ پینڈنگ ہے. یہ جو پیرالل چیزیں چل رہی ہیں ان کی سٹینڈنگ کیا ہوگی, وے فارورڈ کیا ہوگا, کیسے پھر نگران سیٹ اپ تشکیل پائے گا؟ دیکھیے, اگر سپریم کورٹ اس بارے میں جب تک کوئی فیصلہ نہ کرے اور جو بھی اس وقت اسمبلی کی ڈیزولوشن ہوئی ہے اور اس کے نتیجے میں ایک پروسیس شروع ہوا ہے, جب تک اس کو وہ ریورس نہ کرے جی تب تک تو نئے الیکشن کا پروسیس شروع ہو چکا ہے. اب اس کو ہم پسند کریں یا نہ پسند کریں, اس پروسیس کے مطابق اب الیکشن کمیشن کو بھی عمل کرنا ہے اور اس کے لیے کیئر ٹیکر پرائم منسٹر کی جو اپوائنٹمنٹ ہے اس کا پروسیس کے لیے بھی صدر نے کنسلٹیشن کرنی. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ قائد حزب اختلاف کی طرف سے یہ پوزیشن لینا کہ وہ اس میں شریک نہیں ہوں گے, یہ مناسب نہیں ہے. وہ سپریم کورٹ کے اندر بہرحال پوزیشن لیں اور اس کے لیے استدار کریں, لیکن جب تک وہ نہیں ہوتی, کوئی اسٹے آرڈر نہیں ملتا, میرے خیال میں ان کو نام دینے چاہیے تاکہ وہ پھر ایکس پارٹی ڈیسیژن ہو. اور اگر احمد صاحب نام نہیں دیتے اپوزیشن لیڈر, دین ناظرین کی آسانی کے لیے سمجھا دیں تو پھر ہوگا یہ کہ بالآخر یہ بات جو ہے وہ الیکشن کمیشن پہ چلی جائے گی. تو الیکشن کمیشن صرف انہی لوگوں میں سے کسی ایک کو نامنیٹ کرے گا جو تجویز کیے گئے ہوں گے, جن کے نام دیے گئے ہوں گے یا پرائم منسٹر کی طرف سے, لیڈر آف اپوزیشن کی طرف سے. تو اگر لیڈر آف اپوزیشن کے نام نہیں دیں گے تو پھر پرائم منسٹر کی طرف سے جو نام دیا گیا ہوگا اسی میں سے پھر کیئر ٹیکر پرائم منسٹر بنے گا. پھر یہ لیڈر آف اپوزیشن کو اس کے اوپر کوئی اعتراض کرنے کا بھی موقع نہیں ہوگا. ٹھیک. اچھا, یہ بھی تو کہا گیا تھا کہ جب تک سپریم کورٹ کے فیصلے سے مشروط کیا تھا صدر اور وزیر اعظم کے ابھی کے ہونے والے فیصلوں کو. سعد رسول صاحب, ایم آر آئی جی کیا. دیکھیے, اگر صدر اور وزیر اعظم کو سپریم کورٹ کے فیصلے سے مشروط کیا گیا, کیا فردر جو فیصلے کریں گے اس سے مشروط ہوں گے, تو پھر یہ جو پروسیڈنگز ہیں جو پریزیڈنٹ لکھ رہے ہیں خط یا پرائم منسٹر نام دے رہے ہیں جسٹس گلزار کا, ان کو کہاں رکھیں گے ہم پھر؟ دیکھیے, سپریم کورٹ کے آرڈر کے اندر جو کل کا آرڈر تھا اس کے اندر ایک جملہ ہے اس بارے میں, جس کا جو جملہ یہ کہتا ہے کہ any action taken by the president and the prime minister shall be subject to the decision of the court. Subject to the decision of the court. سب سے پہلی بات یہ ہے کہ اگر عدالت یہ نہ بھی لکھے تو بھی ایگزیکٹو کا ہر فیصلہ سبجیکٹ ٹو ڈیسیژن آف دا کورٹ ہوتا ہے. اگر عدالت یہ فیصلہ نہ بھی, اگر یہ والا جملہ نہ بھی لکھے تو عدالت کا جو بھی فیصلہ ہوگا ایگزیکٹو اتھارٹیز کا, پرائم منسٹر کا, پریزیڈنٹ کا, اسپیکر کا, دیگر لوگوں کے تمام فیصلے ہمیشہ عدالت کے سبجیکٹ ٹو ڈیسیژن آف دا کورٹ ہوتے ہیں. لیکن اس کا مطلب یہ ہے کہ ون آف تھری تھنگز از پاسبل. یا ہم مفروضہ کے اوپر بات کر لیتے ہیں. ایک یہ پاسبلٹی ہے کہ عدالت کہے کہ جو اسپیکر نے کیا ہے وہ ٹھیک ہے, اس سے کوئی کچھ بھی پریزیڈنٹ کا, پرائم منسٹر کا فیصلہ چینج نہیں ہوگا. دوسرا یہ ہے کہ عدالت کہے کہ جو اسپیکر نے کیا وہ غلط کیا ہے اور ہم آئندہ کے لیے تعین کر دیتے ہیں کہ اسپیکر کو کس خد و خال کے اندر کام کرنا چاہیے, اور کچھ نہ کہے پرائم منسٹر پریزیڈنٹ کے بارے میں, خاموشی اختیار کر لے, تو بھی پرائم منسٹر اور پریزیڈنٹ کا فیصلہ ہولڈ کرے گا. صرف ایک تیسری آپشن ہے جس کے اندر یہ فیصلہ انڈو کیا جائے گا, جس میں عدالت یہ کہے کہ اسپیکر نے غلط کیا ہے, اس کی بیسس کے اوپر جو پرائم منسٹر نے آرڈر کیا وہ غلط کیا, جس کی بیسس پہ جو صدر نے آرڈر کیا وہ غلط کیا, unless the court expressly states that. تو اس سچویشن کے اندر یہ تین انتہائی اہم آپشنز ہیں جو آپ نے مفروضے کی صورت میں یہاں بیان کیے ہیں. ان تینوں آپشنز میں کیا ممکن ہو سکتا ہے, کیا نہیں, یہ ماہرین سے دوبارہ جانتے ہیں. ایک چھوٹی سی بریک. گھمر صاحب آپ کی طرف آتا ہوں, ایک بریک پہلے لے لوں.